अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे तमाम यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज हम आपको अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए इंशाअल्लाह वो मालूमात देंगे कि जो औलाद के तलबगार होते हैं और जिनकी औलाद के बाद उनकी औलाद इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। जब औलाद होती है तो किसी की औलाद बचपन में फौत हो जाती हैं, या अभी नौजवान नहीं होते तभी फौत हो जाती है, या अभी पेट के अंदर ही बच्चा होता है तो तब फौत हो जाती है। तो इसके बारे में हदीस मुबारका में क्या माँ बाप को खुशकिस्मती मिलती है। तो आइए दुरूद शरीफ की सबसे पहले फजीलत सुनते हैं कि ये अल कौल बकी में है, अल कौल बदी में है। एक शख्स ने ख्वाब में खौफनाक बला देखी, घबरा कर पूछा तू कौन है। बला ने जवाब दिया मैं तेरे बुरे आमाल हूँ। पूछा तुझसे नजात की क्या सूरत है। जवाब मिला दुरूद शरीफ की कसरत। तो देखिए, ख्वाब में अगर बलाएं तंग करती हों या बुराइयों की वजह से, बुरे अमालों की वजह से कोई मुसीबतें हों, तो हमें दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ कर अल्लाह की बारगाह में कसरत से दुआ भी करनी चाहिए और कसरत से दुरूद शरीफ भी पढ़ना चाहिए। और ये इंशाल्लाह आपको मैं वाक़या सुनाऊंगा, बहुत ही प्यारा वाक़या कि हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह से किसी ने इनकी तौबा का सबब पूछा तो फरमाया मैं महकमा पुलिस में सिपाही था, गुनाहों का आदी और पक्का शराबी था। मेरी एक ही बच्ची थी, इससे मुझे बेहद प्यार था। वो 2 साल की उम्र में फौत हो गई। मैं गम से निढाल हो गया। इसी साल जब शबे बराअत आई, मैंने नमाज इशा तक न पढ़ी, खूब शराब पी और नशे ही में मुझे नींद ने घेर लिया। मैं ख्वाब की दुनिया में पहुंच गया। क्या देखता हूं कि महशर बरपा है। अब ये सैयदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह जो ख्वाब में देख रहे हैं, वो क्या फरमा रहे हैं कि मैं ख्वाब में देखता हूं कि महशर बरपा है, मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से उठकर जमा हो रहे हैं। इतने में मुझे अपने पीछे सरसराहट महसूस हुई। मुड़कर जो देखा तो एक कद आवर सांप मुंह खोले मुझ पर हमला आवर होने वाला था। मैं घबरा कर भाग खड़ा हुआ। सांप भी मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगा। इतने में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग पर मेरी नज़र पड़ी। मैंने इनसे फरियाद की। इन्होंने फरमाया मैं बेहद कमज़ोर हूँ। ऐ मेरे यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, ये सुनिए और गौर से वाक़या सुनिए कि मैं बेहद कमज़ोर हूँ, आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं फिर तेज़ी के साथ भागने लगा। सांप भी बराबर मेरे पीछे लगा रहा। दौड़ते दौड़ते मैं एक टीले पर चढ़ गया। टीले की उस तरफ खौफनाक आग शोला जन थी और काफ़ी लोग उसमें जल रहे थे। मैं उसी में गिरने वाला ही था कि आवाज़ आई पीछे हट जा, तू इस आग के लिए नहीं। मैंने अपने आप को संभाला और पलट कर दौड़ने लगा और सांप भी पीछे पीछे था। वही कमज़ोर बुजुर्ग मुझे फिर मिल गए और रो रो कर फरमाने लगे अफसोस, मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, आपकी मदद नहीं कर सकता। वो देखिए सामने जो गोल पहाड़ है, वहाँ मुसलमानों की अमानतें हैं, वहाँ तशरीफ़ ले जाइए। अगर आपकी भी वहाँ कोई अमानत हुई तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रिहाई की कोई सूरत निकल आएगी। मैं गोल पहाड़ पर पहुँचा। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते मैं उस गोल पहाड़ पर पहुँचा और वहाँ दरिक्शे बने हुए थे। इन दरिक्शों पर रेशमी पर्दे लटक रहे थे। दरवाजे सोने के थे और इनमें मोती जुड़े हुए थे।
فرشتے اعلان فرمانے لگے پردے ہٹا دو، دروازے کھول دو، شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت یہاں موجود ہو جو اسے سام سے بچا لے۔ دروازے کھل گئے اور بہت سارے بچے چاند سے چہرے چمکاتے جھانکنے لگے۔ انہی میں میری فوت شدہ 2 سالہ بچی بھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ رو رو کر چلانے لگی، خدا کی قسم یہ تو میرے ابو جان ہے۔ پھر زوردار چھلانگ لگا کر وہ میرے پاس آ پہنچی اور اپنا بایاں ہاتھ سے میرا دایاں ہاتھ تھام لیا۔ یہ دیکھ کر وہ قد آور سانپ پلٹ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اب میری جان میں جان آئی۔ بچی میری گود میں بیٹھ گئی اور سیدھے ہاتھ سے میری داڑھی سہلاتے ہوئے اس نے پارہ 27 سورۃ الحدید، جس کا میں ترجمہ انشاءاللہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، کہ 16ویں آیت مبارکہ تلاوت کی۔ ترجمہ: کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس کے حق یعنی قرآن پاک کے لیے جو اترا؟ اپنی بچی سے یہ آیت کریمہ سن کر میں رو پڑا۔ میں نے پوچھا بیٹی وہ قد آور سانپ کی کیا بلا تھی؟ کہا وہ آپ کے برے اعمال تھے جن کو آپ بڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اے میرے یوٹیوب چینل کے ناظرین، سنیے کہ ہم جو دنیا میں برے اعمال کرتے ہیں تو وہ ہماری سانپ نما شکل میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے وہ توبہ نہ کرے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور جیسے جیسے وہ گناہ بڑھتے ہیں تو وہ دل بھی آہستہ آہستہ کالا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اب سنیے کہ بچی نے کیا کہا کہ وہ سانپ جو تھا قداور سانپ وہ آپ کے برے اعمال تھے، آپ بڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ قد آور سانپ نما بدعمالیاں ہے، آپ کو جہنم میں پہنچانے کے در پہ ہے۔ پوچھا وہ کمزور بزرگ کون تھے جو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ملے تھے اور جنہوں نے ان کو رستہ بتایا؟ تو وہ کمزور تھے، نہایت ہی کمزور تھے بزرگ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کمزور بزرگ کون تھے؟ وہ فرمایا کہ آپ کی نیکیاں تھی، کیونکہ نیکیاں کمزور تھی تو وہ بزرگ کی شکل میں نیکیاں آئی، اور وہ کیونکہ کمزور تھی نیکیاں آپ کی، آپ نیک اعمال بہت کم کرتے تھے اور وہ بے حد کمزور ہے اور آپ کی برائیوں کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں۔ میں نے پوچھا تم یہاں پہاڑ پر کیا کرتی ہو؟ کہا مسلمانوں کے فوت شدہ بچے یہیں مقیم ہیں، یہیں رہتے ہیں اور قیامت کا انتظار کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے والدین کا انتظار ہے کہ وہ آئیں تو ہم ان کی شفاعت کریں۔ یہ دیکھیں ان ماں باپ کے لیے کتنی خوش قسمتی بھی ہے کہ جن کے ماں باپ سے ان کی اولاد میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر سے نوازتا ہے۔ تو دیکھیں یہ جو فوت بچے ہو جاتے ہیں ابھی ماں کے رحم میں ہوں یا پھر وہ اس دنیا میں آ کر فوت ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ امانتیں بھی قائم رکھی ہوئی ہیں۔ وہ امانتیں انشاءاللہ بروز قیامت ماں باپ کو فائدہ دیں گے۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ آپ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ پھر میری آنکھ کھل گئی، میں اس خواب سے سہم گیا تھا اور الحمدللہ میں نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ رو رو کر توبہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کر تائب ہو گیا۔ اور ہمیں بھی اس حکایت سے یہ درس ملتا ہے کہ جو بچے مسلمانوں کے فوت ہو جاتے ہیں وہ نقصان میں نہیں ہیں بلکہ فائدے میں رہتے ہیں، جیسے کہ سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فوت شدہ چھوٹی بچی خواب میں ان کی ہدایت کا باعث بنی اور شراب نوشی اور گناہوں کی کثرت کرنے والے کو اٹھ کر آسمانی ولایت کا خوبصورت ستارہ بنا دیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن 2 مسلمان میاں بیوی کے 3 بچے فوت ہو جائیں اللہ عز و جل اپنے فضل و رحمت سے ان دونوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ کتنا پیارا میرے آقا کا فرمان ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر صرف 2 بچے فوت ہو جائیں
تو فرمایا دو بھی، پھر عرض کی اگر ایک بچہ فوت ہو تو فرمایا ایک بھی، اس کے بعد فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس عورت کا کچا بچہ یعنی ماں کے پیٹ سے نامکمل گر جانے والا فوت ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو اپنی جو اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے ماں کے رحم کے ساتھ، اس کے ذریعے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا۔ تو کتنی خوش قسمتی ہے۔ اے میرے مسلمان بھائی، اے میری مسلمان بہنیں، یہ سننے والے کہ جن کے بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ بھی نہ گھبرائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کے بچے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کو نعم البدل عطا فرمائے، لیکن جو چلے گئے ہیں ان کا بھی انشاءاللہ ہمیں آخرت میں اجر دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خود بھی نیک بننے، اور ہمیں اس مبارک واقعے سے درس کیا ملتا ہے کہ ہمیں شراب سے توبہ کرنی چاہیے، ہمیں زناکاری سے توبہ کرنی چاہیے۔ آج دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، تو سوشل میڈیا پر جتنے گناہ ہو رہے ہیں الامان والحفیظ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم انشاءاللہ ہم نے یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ اس یوٹیوب چینل کے ذریعے انشاءاللہ میں خود بھی نیک بنے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو اچھی اچھی باتیں بتائیں۔ تو انشاءاللہ عزوجل یہ آپ اچھی باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے اور تمام عالم اسلام کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔